أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم۔ پانچویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے، وہ عورتیں جو آدمی پر حرام ہے۔ تو 7 قسم کی عورتیں وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ اور اسی طرح 7 عورتیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، اور کچھ وہ عورتیں ہیں جو دامادی کے تعلق کی وجہ سے حرام ہوتی ہے۔ ان سارے حرام رشتوں کا ذکر کیا، اور کچھ رشتے وہ ہیں جو محرمات آبادیہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، جس طرح کہ ماں، بیٹی، بہن ہے، بھتیجی، بھانجی ہے۔ اور کچھ رشتے وقتی طور پہ حرام ہے، ان کو محرمات وقتیہ کہتے ہیں، جس طرح کہ سالی ہے۔ اسی طرح آپ کی بیوی کی پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ وقتی طور پہ حرام ہے، دائمی حرام نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بیوی اگر فوت ہو جائے تو آپ اس کی خالہ سے نکاح کر سکتے ہیں، یا بیوی فوت ہوگی تو اس کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کی پھوپھی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کوئی آدمی اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ نکاح کے حوالے سے یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ 4 شرائط ہیں نکاح کی۔ سب سے پہلے ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور جو ولی کے بغیر نکاح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح باطل ہے۔ تو ولی کے بغیر نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، عورت باکرہ ہو یا شادی شدہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ نکاح کے موقع پر گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی خفیہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ گواہ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں نکاح ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ حق مار بھی موجود ہو، حق مار کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو نکاح ہے اس کا مقصد دائمی قبضہ، مستقل زندگی بسر کرنا، وقتی طور پہ تعلق قائم کرنا نہیں ہے، جیسا کہ شیعہ کا موقف ہے متع کا، متع کرنے کا ان کا موقف ہے۔ یا اسی طرح بعض احباب حلالے کے والے سے فتویٰ دیتے ہیں، تو حلالے کا اور متع کا رد ہو گیا کہ نکاح دائمی قبضہ کے لیے کرنا ہے۔ آپ اس نیت سے کریں کہ میں نے اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ 5ویں یہ چیز ہے ایجاب و قبول۔ تو یہ 5 چیزیں نکاح کے اندر ضروری ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان کے دل میں 2 قسم کی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں، اور جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ ان بیماریوں کا اکثر اوقات شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات عام سادہ مسلمان بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 بیماریاں کون کون سی ہیں؟ ایک بیماری ہے شبہات کی، دوسری بیماری ہے شہوات کی۔ شبہات، انسان کو ہر مسئلے میں شبہ پڑ جائے، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، شبہ پڑ جائے، پتہ نہیں یہ دین سچا ہے کہ نہیں، شبہ پڑ جائے۔ اور اسی طرح دین کے ایک ایک مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، یہ شبہ کی بیماری۔ اور اسی طرح دوسری شہوت کی بیماری ہے
یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ انسان ہر وقت اس حوالے سے ہی سوچتا رہتا ہے۔ یہ دو دل کی خطرناک بیماریاں ہیں، اور اکثر اوقات ان کا شکار بدعتی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں بیماریوں میں سے خطرناک بیماری شبہات کی بیماری ہے۔ جس کے دل میں شبہ داخل ہو جائے وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل میں یقین رکھنا چاہیے۔ جو عقیدہ ہے یہ یقین کا نام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ عورتوں کا ذکر کرتے کرتے یہ بات بھی بیان کی کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ بہت بڑے تابعی اور محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی عورت آدمی کے قریب سے گزرے تو آدمی اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، اسے ضرور دیکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بہت کچھ تقوی کے آخری مرحلے پہ پہنچا ہو تو وہ نہ دیکھے، عمومی طور پہ انسان کوئی عورت گزر رہی ہو تو ضرور دیکھتے ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ اسے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن یہ ایک چسکا ہے کہ دیکھے گا ضرور۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ تو کہا گیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو یہ انسان کی ایک کمزوری ہے۔ تو بہرحال اپنی نظر پہ انسان کو قابو پانا چاہیے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے، مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ دیکھیے اب مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں۔ فضیلت کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت حقیر چیز ہے، عورت گھٹیا چیز ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ اصل میں فرائض تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مرد کے فرائض اور ہیں، عورت کے فرائض اور ہیں، اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ تو ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے فضیلت ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ عورت حقیر ہے اور ذلیل ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ خوش قسمت وہ عورت ہے جو اپنے خامد کی فرما بردار ہو، اور اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے وجود کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، 4 کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو قیامت والے دن یہ اعزاز بخشیں گے کہ جنت کے ہر دروازے سے اس کو آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے عورت کے لیے، اور عورتوں کے لیے تو جنت میں جانا ہی آسان ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اس حدیث پر ضرور عمل کرے۔ اگر عورت کسی وقت خامد کی نافرمانی کرے تو 3 درجے بیان کیے گئے، بالترتیب ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ فاعظوہن، عورت کو واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، اپنا حق بتلاؤ، اس کے حقوق اور فرائض سمجھاؤ۔ تو نصیحت کرنا، قرآن حدیث کی روشنی میں اسے بتلاؤ کہ میرا حق کیا ہے، تیرا حق کیا ہے، یہ چیزیں بتلاؤ۔ اگر اس کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو۔ عقل مند عورت سمجھانے سے سمجھ آئے گی، نہیں تو جب جدائی ہوگی ہلکی سی اس وقت اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ایسی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ماحول میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، یہ عورت کو مارنے کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسواک سے مارنا، لیکن چہرے پر نہیں مارنا، اس کو گھر سے نہیں نکالنا، تو یہ ہلکی پھلکی سزا۔ لیکن آج کل جو ماحول ہے کہ جو خامد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو وہ سارا ماحول ہی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہر بندے کو بخوبی اندازہ ہے کہ میری بیوی کس مزاج کی ہے، اس کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ یوں طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ بن جائے، ہم وعظ و نصیحت بھی چھوڑ دیتے ہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرنے والا معاملہ بھی چھوڑ دیتے ہیں،
تو جھٹ پٹ میں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جو مارنا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ہڈی ننگی نہ ہو، ہڈی نہ توڑی جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، ہلکا بھلکا صرف تنبیہ کرنے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے یہود کی، کہ یہودیوں کی بد عادات میں سے ایک بد عادت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب تورات جو انہیں دی گئی اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ ان کی ایک بد عادت تھی۔ دوسری بد عادت یہ تھی وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جب وہ تورات کی باتیں سنتے تو کہتے سمعنا، ہم نے یہ سن لی ہے، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، بس ہم نے سن لی ہے اور ہم نے نافرمانی کی ہے۔ یہ یہودیوں کی بد عادت تھی، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہودیوں کی عادت ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی ہے۔ یہ دو الگ الگ گروہ ہو گئے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی کوئی بات آ جائے بس اسے سن لو اور اسے مان لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرک معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دیں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، یہ آیت 5ویں پارے میں 2 مقام پہ آئی ہے۔ ایک جگہ پہ آیا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، دوسرے مقام پہ آیا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ تو پہلے آیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، دوسرے مقام پہ آیا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کا گمراہ ہوا۔ تو اس کا مطلب، پہلی آیت کا مطلب یہ ہے، یہاں یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، یہود کے پاس علم تھا، کتاب کا تورات کا علم تھا، انہوں نے علم ہونے کے باوجود شرک کیا۔ تو علم کے باوجود جو شرک کرتا ہے یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، یہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ اور مشرکین مکہ جاہل تھے، انہوں نے جہالت کی بنیاد پہ شرک کیا، اس لیے کہا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کے گمراہ ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ تمہارے درمیان زندگی میں رہتے ہوئے کسی وقت جھگڑا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ تھا کہ آپ سے فیصلہ کروایا جائے، آپ دنیا سے چلے گئے، اب قرآن اور حدیث سے فیصلہ کروایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، فرمایا حتیٰ یحکموک، کوئی بھی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کا حل کیا ہے، اس کو کتاب و سنت پر پیش کرو، یہ جھگڑے کا حل ہے۔ اور جب کتاب و سنت پر مسئلہ پیش کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اگلا حل کیا ہے، مما قضیت، جو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اسے تسلیم کر لو، اس کے علاوہ ایمان نہیں ہے۔ جھگڑا ہو کتاب و سنت پر پیش کرو، جو فیصلہ ملے اسے پوری طرح تسلیم کر لو۔ ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ان کی زمین اکٹھی تھی، پہلے حضرت زبیر کی زمین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انصاری صحابی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھگڑا یہ ہوا کہ وہ کہتا پانی پہلے میں نے لگانا، وہ کہتا میں نے لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، دونوں نے اپنے دلائل دیے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ زبیر تو اپنی زمین کو مناسب پانی لگا لے، بعد میں اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دے۔ اچھے بندے بھی بسا اوقات جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دیتے، یہ انصاری تھا تو صحابی لیکن جذبات میں آ گیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کی حمایت کی ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ آپ غصے میں آ گئے، آپ نے کہا کہ زبیر تو منڈیروں تک، کناروں تک اپنے کھیت کو بھر، اس کے بعد پانی چھوڑ۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے نہ کروا لو اور آپ کے فیصلے کے بعد اسے مکمل طور پہ تسلیم نہ کر لو، تم ایماندار نہیں ہو۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ 5 سیکنڈ میں
سیرت رسول یا اتباع رسول یا اطاعت رسول پہ تقریر کرے، 5 سیکنڈ آپ کے پاس، تو آپ صرف اتنا کہہ دیں حتی یحکموک، بس رسول کو جب تک جج اور فیصل تسلیم نہیں کریں گے اطاعت اور اتباع نہیں ہے۔ 5 سیکنڈ میں آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اطاعت رسول پر زبردست تقریر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں مرضی بھاگ لو، جتنے مرضی چھپ جاؤ، علاج کروا لو، جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے تم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں لکھی ہے، جیسے لکھی ہے، موت آ کے رہے گی، موت سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے۔ آگے قرآن مجید کی جو آیت ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا بہت خوبصورت تبصرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پورے قرآن مجید کی تلاوت کرے، پورے قرآن کی تلاوت کر دے، اور دوسرا بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کا معنی مفہوم صحیح طرح سمجھ لے، ایک آیت کو سمجھنے والا، اس کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اس بندے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس نے آیت کو سمجھ لیا ہے، یعنی ایک آیت کا علم اتنا بڑا ہے، مقابلے میں پورے قرآن کی تلاوت ہے، اور ادھر ایک آیت کو سمجھنا ہے، ایک آیت کا سمجھنا پورے قرآن کی تلاوت سے افضل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اس آیت میں بھی ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ یہ قرآن میں اختلاف نہیں، جو دیگر مصنفین ہیں اللہ نے ان کے لیے عذر پیش کر دیا، انسان کے کلام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو درگزر کرنا، مصنفین کے لیے عذر پیش کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، صحابہ جا رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا، تو اس نے کہا السلام علیکم، صحابہ نے کہا اس نے تو ہمارے ڈر کی وجہ سے سلام کہا ہے، جلدی سے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ کہا لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، تو نے تو سلام اس لیے کیا کہ میری جان بچ جائے۔ اللہ نے اس پہ ڈانٹ پلائی، تو لست مومنا کہ بلا وجہ کسی کو کہنا کہ تو مومن نہیں ہے، فتویٰ یہ درست نہیں ہے۔ اس پر ابن عاشور ایک مفسر ہے، انہوں نے بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں جو اساتذہ سخت امتحان لیتے ہیں اپنے طلباء کا، بعض اساتذہ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سخت امتحان لو، کہا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کل تو بھی تو طالب علم تھا نا، آج استاد بن گیا ہے تو بڑی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی ساس ہے تو اپنی بہو کے ساتھ ظلم نہ کرے، کل وہ بھی بہو تھی، کل وہ بھی بہو تھی، تو اس لیے آدمی کو اپنا ماضی سوچنا چاہیے، کل میں بھی یہ تھا۔ آج تم ایک آدمی کو کہہ رہے ہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور کل تمہاری بھی حالت تو یہی تھی، تم کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہو۔ اس لیے آدمی کو اپنا ماضی سوچنا چاہیے، اور اساتذہ کو چاہیے کہ سخت امتحان نہ لے، درمیانہ امتحان ہونا چاہیے۔ آگے چلتے چلتے وَمَن يُهَاجِرْ، یہ آیت اس کے ضمن میں جو آدمی اللہ کے لیے ہجرت کرے، راستے میں موت آ جائے تو اس کو اجر و ثواب پورا ملے گا۔ اس کے ضمن میں ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے دیکھو ہمارے ذمے یہ ہے نیکی کا کام شروع کرنا، ہمارے ذمے نیکی کا کام شروع کرنا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ پایا تکمیل تک پہنچانا ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے شروع کرنا۔ اگر ہم نے نیکی کا کام شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اجر دے دیں گے۔ پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ بس اوقات زندگی میں کوئی عمل پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، بس اوقات مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند لگا دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کتاب و سنت سے رہنمائی لیں، اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس جدائی میں بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی سیٹنگ ایسے بنا دیتے ہیں
کہ وہ پہلی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ بس جو رشتہ کر لیا اس پہ ٹک جاتے ہیں، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں۔ رشتوں کو گھسیٹا نہیں جاتا، ذہن میں رکھ لیں۔ رشتے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں، اعتماد ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ گھر چلتا رہے گا۔ اگر اعتماد نہیں ہے اور رشتوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے تو جدائی کے اندر اکثر اوقات جدائی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے رشتوں کو گھسیٹنا کوئی یہ اچھی بات نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میری بھتیجی ہے جی، جو مرضی ہے، میں نے طلاق نہیں دینی، وہ ساری زندگی بھتیجی بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ میری بھانجی ہے، نہیں گھر بناتی تو نہ بنائے لیکن میں نے طلاق نہیں دینی۔ غلط طریقہ ہے۔ رشتوں کو گھسیٹنا یہ جرم ہے۔ اگر سلسلہ نہیں چل پا رہا تو شریعت کی یہ رہنمائی ہے، آپ آزاد کر دیں۔ اور جدائی کے اندر اکثر اوقات خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے پہلو نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر زبان سے ایمان لائے ہو تو دل سے ایمان لاؤ، اگر تم نفاق والا ایمان لائے ہو تو صحیح ایمان لے آؤ، اگر اعمال میں کوتاہی ہے تو صحیح کر لو، عقائد میں کوتاہی ہے تو صحیح کر لو۔ ایمان والوں کو کہا کہ تم ایمان لاؤ، اپنی ساری کوتاہیاں دور کرو۔ آگے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا۔ ایک ہوتے ہیں دراجات، درجہ کہتے ہیں یہ جو سیڑھی ہے نا اوپر کی طرف چڑھے تو اس کو دراجات کہیں گے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا پھر اگلی پہ پھر اگلی پہ۔ ایک ہوتا ہے دراکات، یعنی جب ہم اترتے ہیں اگلی سیڑھی نیچے اتر رہے، اس کو دراکات۔ اوپر چڑھے تو دراجات، نیچے جائیں تو دراکات۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم میں سب سے نچلے کڑے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ ایک ان کی بد عادت بیان کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سست کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ شوق کیوں نہیں؟ دیکھو جب محبوب کی محبت دل سے نکل جائے تو ملاقات گراں ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ محبوب کی محبت دل میں نہ ہو یا ہو تو نکل جائے تو اس سے ملاقات طبیعت پہ گراں گزرتی ہے۔ منافقوں کے اندر اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، تو جب محبت نہیں ہے تو وہ تو رکھ رکھاؤ کی نماز پڑھتے ہیں تو ان پہ تو گراں ہونی ہونی۔ آگے اللہ نے آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ شکر کا تقاضا کیا ہے؟ شکر کا تقاضا یہ ہے اپنے محسن حقیقی کو پہچانو، کون احسان کرنے والا اس کو پہچانو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جو تمہارا محسن ہے حقیقی معنوں میں اس کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ۔ تیسری بات یہ ہے جو تمہارا محسن ہے اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرو۔ تو ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے اپنے محسنین کو پہچانو، ان کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ اور ان کی اطاعت کرو، تو یہ شکر ہے۔ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔